الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ آج کی جو آیت کریمہ اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائی ہے کفار اور مشرکین کی بے وقوفی اور ان کی حمایت کا بیان، اور ساتھ ساتھ جن کو وہ اللہ کا شریک اور ساجد ٹھہراتے ہیں ان کی بے بسی اور مجبوری کا بیان۔ دو باتوں کو اللہ تبارک و تعالی نے یہاں بیان فرمایا ہے اور ایک مثال کے ذریعے سے سمجھایا ہے، اور اتنی ظاہر مثال اور ایسی سمجھ والی مثال کہ ہر کوئی بندہ جو خود ان کا پجاری ہے وہ بھی سمجھ سکتا ہے اور دوسرے سننے والے جو سامعین ہیں وہ بھی سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہاں ان کی بے بسی کا جو عالم ہے اس کو یوں بیان فرمایا کہ میرے حبیب، جن کو یہ ہمارے سوا، ہمارے علاوہ ہمارا برابر کا شریک ٹھہراتے ہیں، ہماری خدائی میں جن کو یہ شرکت قرار دیتے ہیں کہ یہ بھی رب کا ساجی ہے، رب کا شریک ہے، یا یہ اسپیشل ایک ہمارا معبود اور خدا ہے، تو رب تبارک و تعالی نے بیان فرمایا کہ ان کا حال تو یہ ہے، جن کو یہ ہمارے برابر کا معبود سمجھتے ہیں، ان کا حال تو یہ ہے کہ یہ اپنی مصیبت میں اگر انہیں پکاریں تو ان کا کوئی جواب نہ دیں، اور اگر اپنے اوپر سے کوئی کسی چیز میں نفع حاصل کرنے کے لیے اگر انہیں یاد کریں، کسی تجارت میں، کسی کاروبار میں، کسی لین دین میں، اگر نفع کے لیے اس امید پر کہ ان کے نام لینے سے ہمیں نفع ہوگا، فائدہ ہوگا، تجارت میں، کاروبار میں بڑھوتری ہوگی، اس لیے اگر انہیں پکاریں تو رب نے فرمایا پھر بھی کوئی جواب نہیں دے سکتے، یعنی کہ نہ ان کے اوپر سے وہ مصیبت ٹال سکتے ہیں، نہ انہیں کوئی فائدہ دلا سکتے ہیں۔ یہ انہیں پکاریں یا نہ پکاریں، ان کا پکارنا نہ پکارنا ان کے لیے دونوں برابر ہے، کیونکہ وہ تو بت ہیں، وہ تو نہ کچھ سن سکتے ہیں، نہ کچھ دیکھ سکتے ہیں، نہ زبان سے کچھ بول سکتے ہیں، اور نہ پیروں سے چل سکتے ہیں، نہ ہاتھ سے کسی چیز کو ٹال سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے کی چاروں چیزوں کا ذکر فرما کر کے بیان فرمایا ہے کہ یہ جن کو پکار رہے ہیں یہ تو خود ان جیسے بندے ہیں۔ یہاں آپ حضرات توجہ دیجئے گا کہ حالانکہ وہ جن کو اللہ کا معبود سمجھا کرتے تھے وہ انسان نہیں تھے، بلکہ وہ تو ان کی اپنی بنائی ہوئی وہ ایک تراشی ہوئی مورتیاں تھی، بت تھے، جن کو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شریک ٹھہرا رہے ہیں۔ رب نے فرمایا کہ یہ تو انہی جیسے کچھ لوگ ہیں، کچھ بندے ہیں جن کو یہ پکار رہے ہیں۔ حضرت امام راضی نے یہاں بیان فرمایا کہ کیونکہ انہوں نے ان پتھروں کے نین و نقش، آنکھ، ناک، ہاتھ، پیر، منہ، یہ ساری کچھ چیزیں ان کو اس سانچے میں ڈھالا ہوا تھا کہ سامنے والے کو لگے گا کہ یہ تو کوئی ایک چلتا پھرتا ہوا ایک انسان ہے۔ اس کاریگری کے ساتھ ایسی نقاشی ان کے اندر، پتھروں کے اندر، دیواروں کے اندر، یا کوئی بھی چیز جس کو انہوں نے خدا کا شریک بنایا ہوا تھا، اس سانچے میں ان کو ڈھالا ہوا تھا، لگے گا سامنے والوں کو یا تو یہ کبھی انسان رہا ہوگا، یا دور سے دیکھنے والے کو محسوس پڑے گا کہ یہ کوئی انسان ہے۔ رب نے فرمایا کہ آخر ان کی بے وقوفی کی حد تو دیکھیے کہ جن کو یہ اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں، جن کو اپنا معبود بنا رہے ہیں، وہ خود ان جیسے ایک انسان ہے، ان کے ظاہری نقش کے حساب سے، ورنہ تو دیکھا جائے تو آگے رب نے خود بیان فرمایا کہ نہ تو ان کے ہاتھ ہیں کہ ان کے اوپر سے آنے والی مصیبتوں کو دفع کریں، نہ ان کے پیر ہیں جن کو یہ پوج رہے ہیں کہ ان کے پاس وہ چل کر کے آ سکے، نہ ان کے پاس کان ہے کہ یہ انہیں پکارے مدد کے لیے تو ان کی پکار کو وہ سن سکیں، نہ ان کے پاس آنکھ ہے کہ اپنے پکارنے والے اپنے پجاریوں کو وہ اپنے سامنے کسی مجبوری میں پھنسا ہوا دیکھیں تو ان کی مدد کر سکیں۔ رب نے فرمایا یہ چار چیزیں ان کے پاس نہیں، اور جبکہ یہ خود جو ان کو جو پوج رہے ہیں ان کے پاس ہاتھ بھی ہے، پیر بھی ہے، آنکھ بھی ہے، ناک بھی ہے، کان بھی ہے، سب کچھ ہے، تو انہیں اتنا سوچنا چاہیے کہ اپنے سے ذلیل ترین مخلوق کی پوجا کر رہے ہیں جو ان کے بھی برابر ہم پلہ نہیں ہے۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ معبود ایک اس کا جو عابد ہے اس سے اونچے لیول کا ہونا چاہیے، معبود جس کی پوجا کی جا رہی ہے، جس کی عبادت کی جا رہی ہے، وہ اپنے عابد سے لیول اور درجے میں اور رتبے میں، طاقت میں، قوت میں اونچا ہونا چاہیے، جبکہ یہاں عالم الٹا ہے کہ جو اس کا عابد ہے وہ تو اختیار رکھتا بھی ہے، وہ تو کچھ کر بھی سکتا ہے، لیکن جو اس کا معبود ہے جس کی وہ سامنے پوجا کر رہے ہیں، جس کے سامنے آسن مار کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ تو بیچارہ نہ ہل سکتا ہے، نہ چل سکتا ہے، نہ کچھ منہ سے بول سکتا ہے، نہ کان سے کچھ سن سکتا ہے، نہ آنکھ سے کچھ دیکھ سکتا ہے۔ رب نے فرمایا کہ بڑی تعجب ہے خود ان کے پجاریوں پر اور خود ان کے جھوٹے معبودوں پر کہ ان کا عالم تو یہ ہے۔ سنیے رب نے کیا فرمایا، وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُوكُمْ، اور اگر تم انہیں کافروں راہ کی طرف بلاؤ، یعنی اپنی مدد کے لیے بلاؤ، تو یہ تمہارے پیچھے نہیں آئیں گے کہ صاحب میرے پکارنے والے نے میرے کو پکارا، میں جلد سے اس کی مدد کروں۔ رب نے فرمایا بالکل نہیں آئیں گے۔ سواء علیکم اَدَعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ،
तुम पर एक जैसा है, चाहे तुम इन्हें पुकारो या चुप रहो। यानी कि बेचारे ये तो ना सुनेंगे, ना कोई जवाब देंगे, ना तुम्हारी मदद को आ सकेंगे, ना कोई रिएक्शन कर सकेंगे। ये तो जहां तुमने इनको गाड़ दिया सो गाड़ दिया, बस कहीं नहीं जाने के। आगे फरमाया इन्नल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिल्लाहि इबादुन अमसालुकुम फदऊहु फलयस्तजीबू लकुम इन कुंतुम सादिकीन। और बेशक वो जिनको तुम अल्लाह के सिवा पूजते हो वो तो तुम्हारी तरह बंदे हैं, तुम्हारे जैसे इंसान तुमने इनको बनाया हुआ सांचे में ढाल करके। हालांकि वो बंदे भी नहीं है, लेकिन तुम्हारे नक्श और निगार के हिसाब से वो बंदे से लगते हैं। फदऊहुम, तो तुम इन्हें पुकारो, फिर वो तुम्हें जवाब दें अगर तुम सच्चे हो। रब ने फरमाया अगर भाई वाकई तुम्हारे ये माबूद हैं तो जरा इन्हें आवाज लगा के देखो, इन्हें पुकारो तो सही कि मेरे माबूद मेरी मदद कर या मेरी इस बात का जवाब दे। रब ने फरमाया अगर तुम सच्चे हो तो जरा पुकार कर देखो, फिर इनको बुलवा करके देखो, इनसे कोई आवाज सुना करके देखो कि यार हाँ ये तो बोल रहा है। आगे फरमाया अलहुम अर्जुलिन यमशूना बिहा, क्या इनके पांव हैं कि जिनसे ये चलें? अम लहुम अयदीन यब्तिशूना बिहा, या इनके हाथ हैं कि जिनसे ये गिरफ्त करें कि अपने आबिद की जो है मदद कर सके, उसको पर आने वाली मुसीबत को टाल सके। अम लहुम आयुन युबसिरूना बिहा, या इनके आंखें हैं कि जिनसे ये देखें। अम लहुम आज़ान यस्मऊना बिहा, या इनके कान हैं कि जिनसे ये सुने। रब ने ये बतौर उसकी हिमाकत जाहिर करने के लिए सवाल किया तो बताओ इनके पास है ये चीजें जिनके जरिए से एक इंसान को अपने पुकारने वाले के ऊपर भरोसा हो सकता है कि साहब हाँ ये मेरी सुनेगा। आगे फरमाया तो मेरे हबीब फरमाओ कि अपने शरीकों को पुकारो और मुझ पर तुम अपना दाव चलाओ और मुझे बिल्कुल मोहलत न दो। ये आयत करीमा मेरा मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक तसल्ली है और आपको एक दिलासा है। ये दरअसल उस वक्त आयत नाजिल हुई थी कि जब हुजूर ने कुफ्फार और मुशरिकीन के झूठे दीन की बुराई बयान शुरू की, उनके माबूदों का बेहिस और मजबूर और लाचार होना और उनकी बुराई बयान फरमाई, जैसे अभी आप हज़रत ने समाप्त किया। तो उस वक्त मुशरिकीन ने इकट्ठे होकर के कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपको समझा रहे हैं कि आपने जो हमारे माबूदों की तौहीन की है, इंसल्ट की है, हमें पक्का यकीन है कि ये आपके ऊपर जरूर कुछ ना कुछ अपना दाव चलाएंगे। यानी कि आपके ऊपर इनकी शामत पड़ेगी, आपके ऊपर इनकी तरफ से गिरफ्त और पकड़ होगी, आपके ऊपर अजाब आएगा। आपने हमारे फला फला के बारे में ये बोला, उनको मजबूर कहा, बेबस कहा, उनको गलत और झूठा कहा, हम पक्का यकीन है कि आपके ऊपर जरूर इसकी गिरफ्त की जाएगी। तो उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला अपने हबीब पाक को फरमाए, मेरे हबीब इनसे यूं कहो कि जो अजाब अगर वाकई ये कुछ कर सकते हैं तो अभी अभी जल्दी लाओ, जल्दी आओ, मुझे मोहलत एक मिनट की भी नहीं चाहिए। देखते हैं कि साहब कैसे ये अजाब लाते हैं, कैसी ये पकड़ करते हैं, कैसी ये मेरे ऊपर कोई मुसीबत तोड़ते हैं। रब ने फरमाया इनसे कह दो कि बिल्कुल मुझे मोहलत नहीं चाहिए, अभी अभी करो जो तुम्हें करना है। आगे फरमाया इन्ना वलिय्यल्लाहुल्लज़ी नज़्ज़लल किताब व हुवा यतवल्लस सालिहीन। रब ने इरशाद फरमाया मेरे हबीब इनसे फरमा दीजिए कि तुम जिनके बारे में मेरे को डराते हो वो तो कुछ नहीं कर सकते, और अगर सपोर्ट करो, कुछ करना भी चाहे, तुम और तुम्हारे तमाम झूठे माबूद और पूरी दुनिया मिलकर के अगर मेरा कुछ बिगाड़ना भी चाहे तो जानते हो मेरा वाली कौन है, मेरा हिमायती कौन है, मेरा नासिर, मेरा मुहाफिज, मेरा मददगार, मेरा वकील जानते हो कौन है? रब ने फरमाया इनसे फरमा दीजिए मेरा वाली अल्लाह है, मेरा मालिक अल्लाह है, मेरा हिफाजत करने वाला अल्लाह है, मेरा मददगार रब है, मेरा कारसाज रब है। तो जिसका कारसाज रब हो, जिसका हिफाजत करने वाला रब हो, जिसका हामी रब हो, तो रब ने फरमाया अलल ऐलान चैलेंज कर दीजिए मेरे हबीब कि तुमसे जो हो सके कर लो, मैं तो यही अलल ऐलान दो रब की वहदानियत बयान करूंगा। फरमाया गया इन्ना वलिय्यल्लाहुल्लज़ी नज़्ज़लल किताब, और बेशक मेरा वाली तो अल्लाह है जिसने किताब उतारी, वह हुवा यतवल्लस सालिहीन, और वो नेकों को अपना दोस्त रखता है। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपने इसी आयत करीमा को बड़े शानदार अंदाज में बयान फरमाया। तफसीर कबीर के अंदर इमाम राजी ने बयान फरमाया कि हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज, आप हजरत जानते होंगे कि बड़े वक्त के अपने बादशाह गुजरे, और ये अहले सुन्नत व जमात के नत पांचवें खलीफा राशिद माने जाते हैं। चारों खुलाफा हुजूर के वो सहाबाए पाक सैयदना सिद्दीक अकबर से लेकर के हजरत मौला अली तक चारों खलीफा ये हो गए। आपको पांचवें नंबर का खलीफा गिना जाता है, खुलाफा राशिद में आपको शामिल किया जाता है। और सन 99 हिजरी के अंदर आपने जो खिलाफत संभाली है, उसके बाद में इस कदर आपने इंसाफ किया है मखलूक के अंदर और पब्लिक के अंदर कि आपके मुबारक जमाना के अंदर हजरत सैयदना उमर फारूक आज़म का मुबारक जमाना और आपके दौर की यादें ताजा हो गई। इतना आपने इंसाफ फरमाया था, इंसान तो इंसान, जानवरों के बीच में भी आपने इंसाफ फरमाया था। यहां तक हद ये हो गई थी
کہ جس گھاٹ سے بکری پانی پیا کرتی اسی گھاٹ سے شیر بھی پانی پی رہے ہوتے ہیں. نہ بکری کو شیر سے ڈر ہے اور نہ شیر کی یہ ہمت ہے کہ بکری کو اوپر اٹیک اور حملہ کر سکے. اس قدر آپ کے انصاف کی دھاک بیٹھی ہوئی تھی. انسان تو انسان، جانور بھی جانتے تھے کہ ہمارے سر پر جو نگہبان ہے، جو محافظ ہے، جو حاکم ہے، وہ کوئی ایرا بیرا نہیں، وہ کوئی ظالم اور باغی نہیں، بلکہ وہ ایسا حاکم ہے کہ اگر ظلم ہم نے کیا تو پکڑ ہماری بھی ہو جائے. انسان تو انسان، اس قدر آپ نے انصاف فرمایا تھا. تو آپ کی مبارک زندگی جب بالکل آخری وقت میں آ گئی اور آپ کا انتقال ہونے لگا تو آپ نے اپنی اولاد کے لیے بطور میراث کے کچھ بھی نہیں چھوڑا. ایک وقت کا بادشاہ ہونے کے ناطے حالانکہ لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں کا مالک ہونا چاہیے تھا حال اولاد کو، کیونکہ بادشاہ تو کمی کس چیز کی، لیکن آپ کی کنڈیشن یہ رہی تھی کہ آپ کی بیٹیوں نے دیکھا کہ والد گرامی کے پاس، ہمارے والد کے پاس کپڑے بھی کوئی دوسرا جوڑا بھی نہیں کہ جس کو بدل کر کے کم از کم نماز کو جمعے کے پڑھایا سکے. آپ اسی جوڑے کو دھویا کرتے تھے. ایک دن نماز لیٹ ہونے لگی جمعے کی، لوگ انتظار کرنے لگے کہ صاحب بادشاہ وقت ابھی بھی تشریف نہیں لائے. لوگوں نے کہا کہ حضور وقت ہو گیا ہے، آپ کر کیا رہے؟ کہا کہ یار ذرا ٹھہرو، تھوڑا سا اور کر لو، بس میں آیا. بعد میں نماز ہو گئی. کچھ لوگوں نے اصرار کیا کہ حضور کیا وجہ ہے اتنی تاخیر کر دی؟ کہا کہ یار جب تم نے پوچھ لیا، حالانکہ راز کی بات میں نہیں سمجھتا کہ بیان کیا جائے، لیکن اب پوچھ ہی لیا تو بیان کرنا ضروری ہے تمہاری تسلی کے واسطے. آپ نے فرمایا کہ دراصل معاملہ یہ ہے کہ میرے پاس یہ ایک ہی سوٹ ہے، یہ میں نے جمعے کے واسطے بطور سنت ادائیگی کے واسطے کہ بہتر کپڑا بہتر لباس دھلا ہوا پہننا چاہیے، اس حضور کی مبارک سنت کو نبھانے کے واسطے میں نے دھلا تھا. تھوڑا لیٹ دھلا تھا، جو سوکھنے میں دیری ہو گئی تھی تو میں نے سوچا کہ سوکھ جائے گا تب پہن کر کے آؤں گا. یہ عالم تھا اس کے بادشاہ کا. جب آپ کا انتقال ہونے لگا تو آپ سے کچھ حضرات نے کہا جو آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، کہا حضور آپ نے اپنے بچوں کو جو ہے بالکل جو ہے لاوارث چھوڑ دیا. آپ نے کوئی مال دولت نہیں چھوڑی کہ آپ کے پاس زندگی گزار سکے. اس وقت آپ نے یہ آیت کریمہ پیش فرمائی. آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے ارشاد فرمایا، دیکھو دو باتیں، ولدی ام من الصالحین ام من المجرمین. آپ نے فرمایا دیکھو میری وہ اولاد یا تو صالحین میں سے ہوگی یعنی نیکوں میں سے ہوگی، یا مجرموں میں سے ہوگی یعنی کہ نافرمانوں میں سے ہوگی. دو صورتیں بس، تیسری کوئی کنڈیشن نہیں بنتی. آگے آپ نے فرمایا ان کان من الصالحین فاللہ تعالی لہ ولی. اگر میری اولاد نیک صالح رہی تو پھر یاد رکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ان کی مدد کا ذمہ داری لی ہے. خود رب نے فرمایا کہ میں ان کا والی ہوں، میں ان کا محافظ ہوں، میں ان کا مددگار ہوں، ہر پریشانی ہر مصیبت میں میں ہی ان کا ساتھ اور حمایتی ہوں. تو آپ نے فرمایا کہ تو جب جس کا رب والی ہو، جس کا رب حافظ اور محافظ ہو، تو میرے کو کیا حاجت کہ میں ان کا انتظام کر کے جاؤں. میں نے رب کے واسطے چھوڑا. اور آگے آپ نے فرمایا اور اگر میری اولاد نالائق ہے مجرموں میں سے، رب کے نافرمانوں میں سے، تو پھر رب نے ان کے لیے بھی فرمایا فلن اکون ظہیرا للمجرمین. تو رب نے ان کے لیے بھی فرمایا ہے کہ ہم مجرموں کی نہ مدد کرتے ہیں نہ کرنے دیتے ہیں. آپ نے فرمایا تو رب جس کے بارے میں فرماتا ہے کہ مجرموں کی ہم نہ خود مدد کرتے نہ کرنے دیتے ہیں، تو میں لاکھوں کروڑوں کی اگر جائیداد چھوڑ بھی جاؤں تمہارے کہنے کے مطابق اور میری اولاد رہی مجرم نافرمان، تو بتاؤ میری مدد رب کے مقابلے میں سے پہنچ سکتی ہے؟ آپ نے فرمایا قطعی نہیں پہنچ سکتی، اس لیے میں نے ان کو رب کے حوالے کیا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے حبیب پاک صدقے میں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.